السلام علیکم۔ 5 کلاس ہم اپنا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہم نے پہلے جو کل سبق پڑھا تھا وہ تھا، کل جو ہم نے یونٹ نمبر 1 کا سبق پڑھا تھا وہ تھا بیٹے سے محبت۔ کون سا تھا؟ بیٹے سے محبت۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے بوائے اسکاؤٹس اینڈ گرل گائیڈ، بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈ۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ علی اپنی باجی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرلز گائیڈ میں شامل ہیں اور اپنا یونیفارم پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے علی ایک دم کہنے لگا، باجی باجی مجھے بھی گرلز گائیڈ بننا ہے۔ یہ سنتے ہی باجی زور سے ہنس پڑیں اور کہنے لگی، ارے میرے منّے سے بھائی، تم گرلز گائیڈ کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو لڑکے ہو۔ ہاں، جس طرح لڑکیاں گرلز گائیڈ میں شامل ہو سکتی ہیں، اسی طرح لڑکے بوائے اسکاؤٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دونوں اپنے اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جس میں وہ بہت سے بہادری کے کام کر سکیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو، ہنگامی حالت، مثلاً جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آ جائے۔ اس تربیت کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنے اور دوسروں کے کام آنے، ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ بہادری سے کرنا سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں، مثلاً سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا، لکڑی سے چیزیں، رسیوں کا پل، عارضی اسٹریچرز بنانا سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف، مثلاً سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ ابو نے جواب دیا، جو علی اور باجی کی باتیں سن کر وہاں آ گئے تھے۔ ابو نے اٹھ کر کتابوں کی الماری سے ایک کتاب نکالی۔ اس کتاب کا نام اسکاؤٹ تحریک۔ باجی اور علی نے حیرانی سے پوچھا، آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ابو نے بتایا کہ وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹ رہ چکے ہیں۔ علی نے کتاب کھولی۔ بوائے اسکاؤٹس: شاہین اسکاؤٹس 6 سے 11 سال، اسکاؤٹس 11 سے 17 سال، رورو اسکاؤٹس 17 سے 25 سال۔ اسی طرح گرل گائیڈز: جونیئر گائیڈز 6 سے 11 سال، گرل گائیڈ 11 سے 16 سال، سینئر گائیڈ 16 سے 21 سال۔ اوہ ابو، میں تو شاہین اسکاؤٹ بن سکتا ہوں، علی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، دیکھو آگے کیا لکھا ہے۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے۔ وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ انہوں نے سوچا، کیوں نہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا۔ اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا، جیسا کہ کیمپ میں رہنا، بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا، خود سادہ کھانے بنا لینا وغیرہ۔ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ والدین بھی بہت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ اب یہ تحریک پوری دنیا میں موجود ہے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشو و نما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں: اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا، مثلاً روزانہ ایک نیکی کرنا۔ نمبر 2 ہے ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا، خود صاف رہنا اور استعمال کی چیزیں، مثلاً برتن وغیرہ صاف رکھنا، پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے پینے کے لیے استعمال کرنا۔ نمبر 3 ہے چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا۔ نمبر 4 ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلاً زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا۔
نمبر 5 تھا ہم اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے طریقے جاننا، مثلا فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور ہسپتال وغیرہ کے لیے کے ٹیلی فون نمبرز جاننا۔ مختلف آلات مثلا سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا۔ ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جاننا۔ بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا۔ علامہ اقبال کی سوانح حیات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا۔ ماحول میں موجود پھلوں پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سیکھنا۔ اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا۔ کھانا بنانے، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا سیکھنا۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈ کا وعدہ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانوں گی یا مانوں گا، سچا پاکستانی بنوں گا یا بنوں گی اور سب کے کام آؤں گا۔ علی پڑھتے پڑھتے تھک گیا تھا لیکن اس کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں گا۔ ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنا لیسن پڑھ لیا ہے، تو اس کی ہم نے آج کے لیے بس ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ آگے ہم اس کی ایکسرسائز کر سکیں اور ہمیں اس کی ایکسرسائز کرنے میں آسانی رہے۔ ٹھیک ہے، جو اس میں پوائنٹس ہیں انہیں آپ نے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی اس میں پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں، اس کے روحانی اور جسمانی نشو و نما کی تربیت کی جو مہارتیں اور ہنر ہیں انہیں بھی ہم نے اسی طرح پوائنٹس میں پڑھنا ہے۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی کون تھے اور یہ کس طرح سے کام کرنا اس نے شروع کیا یہ بھی، اور بوائز اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تحریک، یہ سب آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کی 5 کلاس ریڈنگ کرنی ہے۔ اور نئے الفاظ ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یونیفارم، گرلز گائیڈ، ٹھیک ہے، تربیت، ہنگامی حالت، آفت، مرمت، ابتدائی طبی امداد، مریض، ٹھیک ہے، یہ شائن اسکاؤٹس، جونیئر گرل گائیڈ، سینئر گائیڈ، اسی طرح اگلے پیج پہ ہے اسکاؤٹ تحریک، لارڈ بیٹن پاؤل، برطانیہ، ہنر، ٹھیک ہے، مطمئن، خود اعتمادی، پھر آگے اگلے پیج پہ دیکھ لیں، مذہبی عقائد، مہارتیں، ہنر، مشقیں، مقامات، ایمبولینس، پولیس، ہسپتال، فائر بریگیڈ، ٹیلی فون، ٹریفک، منصوبوں، مرمت۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی الفاظ میں نے انڈر لائن کیے ہیں یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اپنی کاپی کے اوپر اور ابلاغ کے لیے اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کون سا سبق پڑھا؟ بوائز اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ تو آپ نے اس کی ریڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، سمجھ کے کرنی ہے تاکہ آگے مشق حل کرنے میں ہمیں آسانی رہے، اور اس کے مشکل الفاظ یعنی نئے الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں اور وہ املا کے لیے یاد کرنا ہے۔